نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ گزشتہ رات کے توسط سے جو ہم پیش کر رہے تھے عبادت کے سلسلے کے حوالے سے، اور ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کتاب سے تفسیر سے ان کے کچھ تشریحات اور تفسیر اور اس کے کچھ وضاحتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے، جو کہ وہ مکمل تو نہیں ہو سکے، تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ جو ہم نے مہمان لاہور سے بھی آئے تھے، ہم نے کہا ایسا نہ ان کو بھی تھکاوٹ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا آج رات کے حوالے سے ہے، ان کا اس سلسلے میں جو تشریحات ہے وہ آج اس کو ہم پیش کریں گے، اور اس کے بعد آگے چلیں گے عبادت کے حوالے سے۔ تو آپ کل رات بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دل کو مائل کر دیتا ہے، اور شریعت کا سوال ہوا تھا کہ شریعت اگر یہ سب کچھ سمجھتے ہیں تو پھر شریعت کی کیا ضرورت ہے، اور اس کی کہاں ضرورت پیش آتی ہے انسان کو، اس کی بھی انہوں نے تفسیر اور تشریح کی، اور اس کے وجوہات بھی بتائے، اور اس کے فوائد بھی بتائے، اور نہ ہونے کے نقصانات بھی بتائے۔ تو یہاں سے وہ فرماتے ہیں کہ بندے کو اس وقت تک عبادت بجا لانا ضروری ہے تاکہ شیطان، جو کہ عبادتوں کا چور ہے، اور وہ انسان کو غفلت اور سستی کی طرف لے جاتا ہے، جب وہ اس کے سستی اور غفلت سے محفوظ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ لو کہ اس کو عبادت کے مقام تک پہنچنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ وہ عبادت او محفوظ مان ونیز باید دانش کہ یہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے کہ ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آج ہم تھوڑا سا یہ کھولیں گے کہ یہ نعبدو کا کیوں صیغہ آیا جمع کا۔ وہ صیغہ نعبدو برائے جمع، یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی عبادت می کنیم تاہم در اختیار ان صیغہ چی نکتہ ہے۔ پس اس کو اختیار کرنے میں کہ رب تعالیٰ نے اس صیغے کو استعمال کیا، یہ لفظ رکھ دیا کہ ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہم سے کیا مراد ہے۔ نکتہ آنس، اس میں نکتہ اور راز یہ ہے کہ عبادت کہ بندہ عبادت ناقصہ خدرہ در عبادات کامل جمی عابدان مخلوط کردہ بحضور اقدس عرض میں نمایا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے تھوڑی سی عبادت کو یہ تصور کرتا ہے کہ جتنے لوگ عبادت کرتے ہیں اس میں نیک تمام لوگ جو شامل ہے بما فرشتوں کے، تو وہ یہ کہ ان کے ساتھ میں اپنے عبادت آپ کے دربار میں پیش کرتا ہوں۔ بحضور اقدس عرض میں نمایا تاب موجب کرم تمیز در عبادات نہ کند، تاکہ آپ کے اس میں یہ فرق نہ ہو کہ صرف میری عبادت ہے وہ کسی قابل نہیں ہے، لیکن میرے عبادت جب خاصان حق اور مقربین اور صالحین اور پرہیزگاروں کے ساتھ اسی طرح میں نے عبادت کی، تو آپ جو ان کی عبادت کو قبول فرما رہے ہیں تو اس میں سے اس کے اندر میرے اس تھوڑی سی چیز کو بھی قبول فرما لیں اور مقام قبولیت عطا کریں۔ دوسرے لفظوں ورد کل برائے نقصان باز نہ فرمایا، اگر اکثریت زیادہ اچھا ہو، ایک چیز اس میں خراب ہو، تو خریدار لینے والا وہ
اس ساری چیزوں اچھی چیزوں کو تھوڑے سے خرابی کے لیے واپس نہیں کرتا، اس سودا کو مسترد نہیں کرتا۔ وہ ہمراہ عبادت انبیاء و اولیاء، ہماری عبادت انبیاء اور اولیاء بلکہ ملائکہ مقربین نیز ان عبادت ناقصہ مقبول میں افتا۔ ہمارا یہ تھوڑی سی عبادت جو ہم ان کے طریقے پہ کر رہے ہیں، تو امید ہمارا یہ نہیں کہ میرا عبادت اس قابل ہے کہ وہ قبول کرے، لیکن چونکہ میں نے انبیاء اور اولیاء اور صالحین و متقین اور پرہیزگاروں کے طریقے پہ اس کو میں نے کیا ہے، تو جیسے ان کی عبادات قبول کے مقام تک پہنچتا ہے تو میرا بھی یہ پہنچ جائے۔ تو چنانچہ در فقہ میں نویسان، جیسا کہ فقہ میں یہ لکھتے ہیں خرید و فروخت کے قانون میں، کہ اگر شخص سے 10 چیز بیک قیمت بفروشد، اگر کسی نے کوئی چیز بیک وقت سارا مال انہوں نے لے لیا، و بعض آن چیزها ناقص و بعض جید باشد، کچھ ایسے ہیں کہ جس میں نقص ہے اور کچھ ایسے بہت اسپیشل ہے، خاص ہے، خریدار را نمی رسد کہ جید را بگیرد و ناقص را واپس دہد، تو یہ خریدار کو پابند کر دیا گیا ہے کہ ایسا تم نہیں کر سکتے ہو کہ جو اس میں سے اچھے والے تم اس کو سائڈ پہ کرو اور جو نقصان والے ہیں اس کو تم ادھر پہ، جو آپ نے صحیح لینا ہے تو اس کے ساتھ خراب بھی لے لیں۔ تو اس لیے یہ قانون قدرت نے رکھا ہوا، یہاں ایاک نعبد کا یہ کہا کہ اگر تمہارے ان کے طریقے پہ ان کے ساتھ آپ کرتے ہو عبادت، تو پھر اس عبادت میں جو کمی ہوگی وہ ہم جو نیکوں کی وجہ سے آپ اس کے عبادت کو بھی قبول کریں گے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، جو ہمارے فقہ کا استاد تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جماعت میں ایک نماز بھی قبول ہو جائے، جب ہم ناغہ ہو جاتے تھے وہ ناراض ہوتے تھے تو ایک بات بار بار ہمیں سناتے تھے کہ اگر ایک نمازی کا نماز قبول ہو جائے نا تو آپ کے سب کے نماز قبول ہو جاتے، تو اس لیے تم لوگ کیسے الگ نماز پڑھتے ہو، تمہاری نماز کی کیا اہمیت ہے، وہ یہ فرماتے تھے۔ بلکہ با ہمارا قبول کو نہ دیا، ہمارا رد نماید۔ ایک یہودی عالم مسلمان ہوا تو اس نے یاد آیا ایسے برسبیل تذکرہ کہ وہ جب نماز جمعے کے لیے آتے تھے تو جیسے مسجد بھر جاتے تھے، ہم تو یہ کرتے ہیں کہ نا کہ آگے آنے کی کوشش کرتے، تو وہ یہودی عالم جو تھا جب مسلمان ہوا تو وہ ایسے کرتا تھا، جب مسجد بھر جاتی ہے سب پورا ہو جاتا تھا تو وہ پیچھے چلا جاتا تھا، پھر آخر میں جا کے نماز پڑھتا تھا۔ تو لوگوں نے اس سے سوال کیا، بولا ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخر زمانے کا جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا اس کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا نا تو اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے گا۔ تو میں اس لیے آخر میں جا کے بیٹھتا ہوں کہ سارے لوگ مجھ سے آگے ہو جائے، پتہ نہیں کون ہوگا جو مجھ سے آگے نماز پڑھے گا، میں اس کے پیچھے نماز پڑھ لوں کہ میرے مغفرت ہو جائے۔ مطلب معاملہ اتنا جب وہ قبول ہو جاتا ہے تو پھر اس میں یہ نہیں ہے۔ مولانا نے پھر اس کا نیکوں اولیاء کے بارے میں جو فرمایا ہے نا، اس نے کہا کہ آپ کو اولیاء میں نقص نظر آتا ہے کہ اس انسان میں یہ نقص ہے، آپ نکتہ چینی کرتے ہیں، تو اس نے مولانا نے پھر اس کو دوسرے طریقے سے سمجھایا ہے۔ مولانا پھر اس جگہ میں یہ فرماتے ہیں کہ جیسا مصری نبات، پہلے زمانے میں نبات کو جیسے انجیر کو نہیں تار میں سے گزارتے پھر سب کو جمع کر لیتے، آپ انجیر کو سمجھ لیں، تو وہ نبات کو بھی اس طرح ایک تار میں اس طرح پیون کے ساتھ اس کو باندھتے تھے، اس طرح پھر وہ بیچتے تھے اس طرح۔ تو وہ فرماتے جب انجیر کو تولا جاتا ہے تو وہ جو لکڑی والا رسی اس کے اندر ہے اور وہ جو نبات کو بیچتا ہے تو اس کے اندر جو داغا ہے وہ اس کا جزو نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے اور وہ مصری نہیں ہے، وہ نبات نہیں ہے، لیکن تول میں اس کے ساتھ آ جاتا ہے، اس کی قیمت ہو جاتی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں جو عبادات ان کے قبول ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر ایاک نعبد کہ ہم آپ کی عبادت کریں، ہم، تاکہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنی عاجزی کو بھی اختیار رکھا اور دوسروں کو آگے کر دیا۔ تو ہمراہ عبادت انبیاء و اولیاء بلکہ ملائکہ مقربین نیز عبادت ناقصہ مقبول افتد،
ان کے ساتھ ہمارا ناقص عبادت بھی شرف قبولیت تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ در فقہ میں نویسا، جیسا کہ فقہ میں لکھا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ تھوڑی سی چیز کے لیے سب چیزوں کو چھوڑ دے یا ان کو اسے الگ کر دے، بس آپ اس میں اسی قیمت میں لے جائیں۔ تو پس ما اکرم الاکرمین، پس چونکہ معاملہ یہاں پہ اکرم الاکرمین کا ہے جو کرم کرنے والا ہے، رد متصور نہیں۔ پس کسی ہماری عبادت جب سب کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسترد نہیں ہے، اس کا تصور نہیں ہے کہ وہ رد ہو جائے، بلکہ با ہمارا قبول کنت یا ہمارا لاجرم ہم مقبول خواہد شد، پس سب کچھ قبول ہے اور وہ نعمت کے طور پہ جس پہ شکر کرنا ہے۔ وَنِذْ در آوردن صیغہ جمع اشارت بفضیلت جماعت، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیغہ جمع کا اشارت کیا ہے عبادتوں میں اجتماعیت کی طرف، جیسے ہم حج سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں، جیسے ہم رمضان ہے اس طرح ہم ایک سال میں ایک مرتبہ سب مسلمان کرتے ہیں، اس طرح سے نماز ہے دن میں 5 وقت، اس کو اجتماعیت کے ساتھ جماعت کے ساتھ جو ادا کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عبادتوں کو ایک ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جیسے قربانی کا دن ہے، ہم سب ایک ساتھ قربانی کرتے ہیں، تو اس لیے جس وقت وہ اس عبادت کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایاک نعبد کا صیغہ رکھا ہوا ہے۔ عبادت اجتماع و بدون اجتماع عبادت ناقص میں شود، اور بغیر اجتماعیت کی تنہا عبادت جو ہے اس میں نقص کے زیادہ امکانات ہے، ناقص ہو جاتا ہے۔ وَنِیز در تلقین صیغہ جمع تشریف از جانب الہی بندرہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عزت کی بات کی بندے کے طرف، وہ کیا ہے؟ گویا چنین فرمودہ، اس لیے فرمایا کہ چون عبودیت خود را بامن درست ساختی وہ از بندگی من ننگ نہ کر دی، جب آپ نے اس بندوں میں آپ شامل ہو گئے جو رکوع والے کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، ساجدین کے ساتھ سجدہ کرتے ہو، اور قیام والوں کے ساتھ تم اس بندوں میں آئے، تم نے کوئی عار محسوس نہیں کیا، تم نے کوئی شرم محسوس نہیں کی، تم نے الگ ہونا چھوڑ دیا، تم ضم ہو گئے ان نیکوں کے ساتھ، تم نے اپنا انا اور انکار اور نافرمانی کو سامنے نہیں لایا، تو وہ جو کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے وہ نیکیوں کے کام میں شامل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے دیتا ہے۔ تو در حکم یک امت گرفت ہے، پس میں آپ لوگوں کو ایک امت کے طور پہ اپنے در میں قبول کرتا ہوں، سب کو اپنے امت کے طرف ہے، تو اس لیے انہوں نے اس لفظ کو یہ اس میں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کان امت، ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے، یعنی سب جو ان کے راستے پر ہے اور سب وہ ہمارے لیے ایک امت ہے۔ وَنِیز اگر ایاک آبدونی گفت، اگر وہ اس جگہ کے نابدو کے بجائے آبدونی گفت، یعنی میں عبادت کرتا ہوں، مضمون اسان میں شد، تو اس کا مضمون اور مطلب یہ بن جاتا کہ من بندے تو ہم، چونکہ میں تیرا بندہ ہوں، وہ چون ایاک نعبدو گفت، مضمون چنو شد کہ من یک بندہ ہم از بندگان تو، جہاں اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ آبدو میں آپ کا عبادت کرتا ہوں، تو وہ اپنا کر دیتا کہ میں آپ کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہاں جو ایاک نعبدو انہوں نے کہا دیا، تو انہوں نے اپنے سارے جو ساتھی ہے ان کی طرف سے بھی سب کہ میں سب کے ساتھ ہوں، صرف اپنا میرا کچھ نہیں ہے کہ میں اس میں وہ قابلیت ہے کہ میں آپ کو آبدو کہہ دوں کہ میں تمہاری عبادت کرتا ہوں، اس لیے میں نے اس کو تو وَإِن مضمون، تو میں آپ کے ان بندوں میں سے ہوں جو آپ کی عبادت کرتے، میں بھی ان میں سے ہوں، جب میں نے سب کا لفظ استعمال کیا تو میں اس میں آ گیا، تو میرے اکیلے شخصیت گم ہو گئی اور میں نے سب کو یہ ذکر کیا جس میں میں نے اپنا ضمن میں اپنا ذکر اس میں شامل ہو گیا ضمناً۔ وَإِن مضمون خیلی مناسب مقام ادب و تواضع، یہ لفظ زیادہ مناسب ہے ادب اور احترام اور اپنی نفی کرنے کے لیے۔ یہ تو ہو گیا اس کا مسئلہ آپ کا، کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ شاہ عبدالعزیز
محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر سے میں نے آپ کو یہ بات بتائی۔ اب تھوڑا سا یہاں میں آپ کے ایک دو چیزیں آپ کو لوگوں کو گزار کر لوں ایاک نعبد میں، پھر میں آگے چلوں اس کے تفصیل کی طرف۔ میں قرآن مجید میں ہر جگہ یہ ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدللہ سورہ فاتحہ۔ میرے جو خیال آیا تھا مجھے وہ اس حوالے سے آیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو جو کچھ ہم نے اپنے استاد سے کیفیات اور حقیقتوں کی شکل میں بذات خود میں نے محسوس کیا تھا، جو انہوں نے ہمیں درس دیا تھا یا انہوں نے اس حقیقتوں سے ہمیں روشناس کروایا تھا، میں یہ کوشش کروں کہ اس حقیقتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ورنہ میرے پاس ایسا کوئی نئے کوئی در نایاب نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ایسے موتیاں بکھیر رہا ہوں کہ جو کہیں اور نہیں ہے، یا میں نے صرف عملی طور پہ جو کچھ ہم نے خود دیکھا، لیکن اس میں بھی میرے یہ کوشش رہی کہ جن جن حقیقتوں سے میرا واسطہ پڑا ہے ان حقیقتوں میں سے تمام حقیقتوں کو میں آپ سے قرآن اور تفاسیر معتبر اور مشائخ سے ان کے حوالہ جات آپ کے ان کے زبان میں آپ سے بات کروں، اپنے کوئی کیفیت ایسا اس میں شامل نہ کروں کہ جس میں میرا آنا آ جائے یا اس میں اگلا مجھ سے یہ سوچے کہ اس نے اپنے کو خود نمائی کرنا ہے یا اس میں سے کیا بنانا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو، یا لوگوں سے کیا چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو کیا بنانا چاہ رہا ہے یا ہم سے کیا مانگ رہا ہے۔ نہ میرا کسی سے مانگنا ہے، نہ میں نے اپنے آپ کو کچھ بنانا ہے۔ میں نے صرف یہ دیکھا کہ قرآن مجید کی ان جگہوں پر جو میرے استاد نے ان چیزوں کو میرے لیے کھولا ہے اور ان پہ میرے اوپر منکشف کر دیا اس کیفیات کو، تو میں کوشش کر لوں کہ اس ایاک نعبد ایاک نستعین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم ان حقیقتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن ساتھ ساتھ اس میں الفاظ اور سب کچھ ان لوگوں کا ہو جو مستند ہے، جن کے حوالہ جات ان کی طرف ہو، کیونکہ مولانا اس جگہ پہ فرماتے ہیں بہتر ان باشد کے سر دل بران، بہتر یہی ہے، فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اپنے دلبروں کی بات، اسرار کی باتوں کے بہتر ان باشد کے سر دل بران، ہم دلبروں کے سر کو، محبوبوں کے سر کو گفت آیت در حدیث دیگران، دوسرے لوگوں کے قصہ کہانیوں میں ہم سنا دے، جس طرح کہ مولانا پورا آپ دیکھیں کھولیں تو لومڑی کی کہانی ہے اور شیر کی کہانی ہے، بادشاہ کی کہانی ہے، فقیر کی کہانی ہے، فلاں کی کہانی ہے، اس میں انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنا کرتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا، میں نے اس طرح کیا، تو یہ میرے ذات ہے، میرے ذات کیا کہتے ہیں اردو میں، کیا پدی کا شوربہ، ہم کیا ہمارے احساسات ہو، لیکن اس احساسوں کو ہم نے آپ کے لیے مولانا سے اور تفاسیر سے انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ہمارا وجود درمیان سے ہٹ جائے، اس ایاک نعبد مالک یوم الدین کے ساتھ کیا کیا احساسات مشائخ کے مقامات کے وابستہ ہے، ہم نے انہی کے الفاظ میں کوشش کی کہ وہ چیز آپ تک پہنچ جائے۔ تو اس میں آج جو ہم، یہ تو میں نے آپ کو مختصر ایک تعریف کر لیا ایاک نعبد کا کہ عبادت کیا ہے، اور عبادت کے حقیقت ان کے پہلو انہوں نے شاہ عبدالعزیز مودی سے، ہم آج تھوڑا سا اس کو اور کھولیں گے۔ اس میں 3 حقیقتیں ہیں جو ہمارے استاد نے ہمیں اس کے کیفیات اور اس میں ان چیزوں کے ساتھ ہمیں اس کو آشنا کروایا اور ان چیزوں کے معنویات سے ہمیں آگاہی دی۔ وہ میں آج جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ اس مقام میں 3 باتوں کو آپ یاد رکھیں گے، 4 باتوں کو یاد رکھیں گے تو آگے بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر اس سے آپ گزر گئے اور وہ 3 باتیں آپ کو یاد نہیں رہی تو آپ کو آگے باتوں میں سمجھنے میں تھوڑی سی ہمارے لیے مشکل ہوگی اور سمجھ۔ آج میں آپ لوگوں کو پھر 3 باتوں کا بتاؤں گا جس کا ایاک نعبد سے تعلق ہے۔ قرآن مجید اس مقام میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے، ہم لوگوں نے سنا ہوگا ایک مخلص، قرآن مجید میں ایک مخلص اور ایک مخلص ہے۔ مخلص وہ ہے کہ جو ابھی تک اس کا نفس سے
امارہ نفس لوامہ میں ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے۔ مخلص وہ ہے کہ جس کا نفس اطمینان کو پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے نفس کے تزکیے اور تصفیہ قلب کو وہ اپنی جگہ پہ پہنچا دیتا ہے، تو اس کو قرآن مجید نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ مخلصی، وہ مخلص لوگ، چنے ہوئے بندے سمجھ لیں آپ۔ اس کا لفظ کیا استعمال ہوا؟ ایک مخلص ہے، ایک مخلص ہے۔ مخلص کا لفظ وہ ہو گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ فضل کر دیا اور وہ صراط مستقیم اس کو مل گیا، صراط مستقیم پہ ایسے کمال کو وہ پہنچ گیا کہ وہ عبادتیں جو وہ کرتا ہے اس عبادتوں کی حقیقت تک پہنچا ہوا ہے۔ اب آج ہماری بات ہوگی اس عبادت کی حقیقت تک، اور اس عبادت کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 3 چیزیں یاد رکھنی ہوں۔ اس میں سے پہلا جو ہے مخلص ہے، جو قرآن مجید میں 2 جگہ اس وقت میں آپ کو بتایا، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں، جو خاص اللہ نے اس پہ کرم کیا۔ دوسری جگہ لَكُنَّا عباد اللہ المخلصین، تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا دوسرے لوگوں سے۔ ایک تو ہم نے مخلص کو سمجھ لیا۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے آگے اس کو بات کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعریف، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس مقامات کا، جو سلوک میں بھی آپ کو انہی سے اس جگہوں پہ پہنچتا ہے۔ آپ کی پھر ہر چیز آپ یہی دیکھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں، کس سے؟ اپنے والد اور قوم سے، کیا تم ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ تمہارا سن سکتا ہے، اور اس رب العالمین کو تم نے چھوڑ دیا؟ تو تمام انبیاء اور تمام مشائخ عظام جو لوگوں کو پیغام پہنچاتا ہے وہ یہی کہتا ہے، تمہارا دل ان چیزوں میں مصروف ہو گیا جو آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، مالک کوئی اور ہے، اور آپ اپنی قیمتی زندگی کو اس کے لیے استعمال کرتے، ان بتوں کے لیے جس کا دل کے طرف بات جاتی ہے۔ صحیح ہے؟ تو اب قال هل يسمعونكم اذ تدعون، فرمایا کیا وہ تمہارے سنتے ہیں جب تم اس کو پکارتے ہو؟ تم اس کو وقومهم ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، اور پھر تم اس کو سجدہ، وہی جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے وہ ساری چیزیں، اس کو سرب سجود اور ادب اور وہ کرتے ہو اپنے آپ کو۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا وہ تمہارے سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو اس کو؟ او ينفعونكم او يضرون، وہ تمہارا کچھ بھلا کر سکتے ہیں، وہ تمہارا کوئی اچھائی تمہیں فائدہ اور نقصان کچھ کر سکتا ہے، یا برا یا بھلا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اپنے باپ دادے کو اس پر پایا ہے کہ یہ کر رہے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو، ہم نے اپنے باپ دادے کو دیکھا ہوا ہے اسی طرح چلتے ہوئے آئے ہوئے، بہت آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں، ہم اسی کیفیت سے گزر رہے۔ قال فأرأيتم ما كنتم تعبدون، فرمایا تو کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوج رہے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بیان کر رہے اس کے نام، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، وہ کہتے ہیں میرے تو یہ سب دشمن ہیں مگر رب العالمین۔ اب اس نے تو پہچانا ہوا ہے۔ اب صاحب معرفت غافل انسان کو اس طرف لے آتا ہے کہ تمہارا دل جو ہے وہ کن چیزوں میں گرفتار ہے، اور تمہارا قیمتی دل عرش معلیٰ جو تیرے اندر ہے وہ کن کیفیات میں مبتلا ہے جو آپ غفلت میں پڑے ہوئے۔ پاک کرو اس کو، لیاؤ اس کو وحدانیت کی طرف۔ الذی خلقنی، وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اسی نے ہمیں بنایا جس نے مجھے پیدا کیا۔ فہو یہدی، فہو یہدین، وہ مجھے راہ دے گا۔
والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا بھی وہی ہے۔ اب یہ کھلانا پلانا ایسا نہیں کہ رب العزت اس کے لیے علیحدہ ہاتھ لایا ہے کہ وہ سمجھ گیا اور میں اور آپ نہیں سمجھتے، نہیں، قدرت مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح پلاتا ہے، اسی طرح کھلاتا ہے، اس نظام کے تحت جو انہیں ہر چیز کو ایک نظام کے تحت رکھا ہوا ہے۔ لیکن وہ چونکہ بندہ عبد بن گیا تھا، اس کو نظر آ رہا تھا کہ مجھے وہ کھلا رہا ہے، مجھے دوسری چیزوں سے کھلانا نظر آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں میرا زمین مجھے دے گا، میرے تجارت مجھے کھلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے، مجھے یہ چیزیں کر رہا ہے۔ صرف فرق یہ ہو گیا ہمارے اور ان کے درمیان۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دے دیتا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو مجھے موت بھی دے دے گا اور مجھے واپس زندہ بھی کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمِ الدِّينِ، اور جس کے مجھے طمع ہے، بندگی کا اظہار کر رہا ہے، مجھے امید یہی ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے بخش دے گا، میرے خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ کس دن؟ مالک یوم الدین، جو فیصلے کا دن۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہے۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ کر دو، ایاک نعبد، ان لوگوں کے ساتھ، جمع کے صیغہ استعمال ہوا کہ مجھے صالحین کے ساتھ شمار کرو۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے سچے اور میرے زبان صدق مجھے عطا کر دو۔ کیا خوبصورت باتیں وہ کرتا ہے اپنے رب سے، کیونکہ صاحب معرفت ہے، صاحب کمال ہے، اس سے نکل گیا ان چیزوں سے۔ آخری بات کیا کرتا ہے؟ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ الْجَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے باغوں کے وہ جو ہے نعمتوں کے وارث بنا۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہ ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرنا، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مالا ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گا۔ مالک یوم الدین میں اس دن کہہ دیا تھا کہ آپ کی کیفیات پہ نظر رکھو۔ زبان سے شروع ہوئی تھی، مال سے شروع ہوا تھا، افعال سے شروع ہوا تھا، کیفیات سے شروع ہوا تھا، قناعت سے شروع ہوا تھا، غصے سے شروع ہوا تھا۔ ذرا اس دن مجھے ایسا نہیں کرنا جس دن مجھے وہ چیزیں فائدہ دے گا جو میں نے کیا ہوا ہے، نہ میرا مال مجھے فائدہ دے گا اور نہ میرے اولاد کہ میرے اتنے بچے ہیں، میرے اتنا ہے۔ الا من آتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ اب ادھر میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ نے مخلص کو یاد رکھنا ہے اس ایاک نعبد میں، اور ایک آپ نے قلب سلیم کو یاد کرنا ہے، تاکہ ہم عبادت کے مقصد کی طرف آگے چلیں اور اس کو ہمیں سمجھ آ جائے، اور ایاک نعبد جو عبادت کے جو مقام ہے اس مقام کے تقاضے، اس کے کیفیات، اور وہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، اور قریب لائے جائے گی جنت پرہیزگار کے لیے، تو بہت قریب موجود ہوگی جنت بھی اس کے لیے، دور نہیں ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے۔ مالک یوم الدین میں جس کے کیفیات خراب تھے، فیصلہ اللہ نے نہیں سنایا، صرف اتنا بول دیا کہ فیصلے کا دن کا مالک میں ہوں، میں دیکھتا ہوں تو میرے لیے کیا لاتا ہے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس راز کو کھول دیا کہ جو قلب سلیم لے آئے گا اس کے لیے جنت قریب ہوگا، اور جو اپنے ساتھ گمراہی لے آئے گا تو اس کے لیے دوزخ بڑا۔ اور اس دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا وہ دولت کدھر گیا جو تم مغرور ہوتے تھے، جس کے لیے تم نے اللہ کو چھوڑا تھا، راستے کو چھوڑا تھا۔ جو انسان نے اپنے دل میں جن چیزوں کے محبتوں کو دل میں جگہ دیا ہوا تھا، اس سے پوچھا جائے گا۔ جیسے کافروں سے بتوں کا پوچھا جائے گا، ان غافلوں سے بھی یہ پوچھا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کو تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا من دون اللہ۔
حل ینصرونکم ان ینتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلہ لیں گے؟ بہرحال یہ ہو گیا۔ اور تیسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ تھا وہ تھوڑا سا یہ ہوگا اس سلسلے میں کہ آپ لوگ پھر ایک سجدہ تلاوت کریں گے، کیونکہ اس میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، ہاں اس کے نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ، سجدہ کرتے جاؤ اور ہمارے قریب ہوتے جاؤ۔ یہ سجدہ، مخلص اور قلب سلیم، یہ تین چیزیں ہم اس مقام میں اپنے سامنے رکھیں گے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں اس کی طرف کہ یہ کیا کیفیات ہیں اس کی۔ سب سے پہلے تو ہم سیر و سلوک سے شروع کرتے ہیں اور تزکیہ نفس سے شروع کرتے ہیں۔ وہ اس طرح ہے، سیر و سلوک سے مقصود جو ہم کہتے ہیں سیر و سلوک، ہم اسے کہتے ہیں تربیت، ہم اسے کہتے ہیں کہ راستہ، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ منزل اور مقصد۔ سیر و سلوک سے مقصود نفس امارہ کا تزکیہ اور تطہیر ہے۔ اس سے مقصد ہمارا نفس امارہ کا تزکیہ اور اس کا صفائی ہے، تاکہ باطل الہوں کی عبادت سے، جو باطل الہ ہے ہم اس کو اس جگہ میں بٹھایا ہوا ہے دل میں جہاں پر محبت اور دل دینے کی اللہ کی جگہ ہے، اس میں اور خواہشات نفسانی سے وجود میں آتی ہے، نجات میسر آ جائے۔ تو استاد فرما رہے ہیں تاکہ باطل الہوں کی عبادت سے، باطل الہوں کی عبادت سے جو خواہشات نفسانی سے وجود میں آتی ہے نجات میسر آ جائے، اور حقیقت میں سوائے ایک معبود برحق و تقدس کے اور کچھ بھی قبلہ توجہ نہ رہے۔ آپ کا توجہ کا قبلہ جو ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ اپنے قبلہ توجہ جو ہے اس کا جو ہے وہ اس طرف کرتے ہیں، تو ہم نے ہمارا توجہ اس کی طرف ہو جو کہ اس کے قابل ہے، اور دینی و دنیاوی مقاصد میں کسی بھی مقصد کو اس ذات کی عبادت کے سوا اختیار نہ کریں۔ دنیاوی اور دنیاوی، دینی اور دنیاوی، ذرا دونوں کا فرق دیکھیں کہ دنیاوی اور دنیاوی آپ کی عبادت میں کوئی مقصد نہ ہو، آپ کی عبادت کا مقصد یہ بھی نہ ہو کہ مجھے جنت ملے، اتنا آپ کا عبادت کا توجہ اس کی طرف ہو، دنیا کو تو چھوڑیں، کہ آپ کا دینی عبادت میں آپ اتنا اس کی طرف آپ کا قبلہ درست ہو کہ آپ کا عبادت کا توجہ صرف اس کی ذات کے، کہ وہ اس کی ستائش، یہ اس قابل ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ دینی مقاصد اگرچہ حسنات میں سے ہے، یہ جو دینی مقاصد ہے، جنت ہے، ثواب ہے، یہ اگرچہ حسنات ہے، لیکن ان کا تعلق بھی ابرار کے کام سے ہے۔ مقربین انہیں بھی برائیوں میں سے جانتے ہیں، اور ایک ذات کے سوا کسی چیز کو مقصد نہیں گرداتے، وہ ایک ذات کے سوا کسی مقصد کو یہاں دل میں گنجائش نہیں دیتا ہو۔ صحیح، یہ دولت حصول فنا سے وابستہ ہے، اس مقام کو فنا کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ فنا کا مقام کا مقصد کیا ہے، تو آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ فنا کا مقصد یہ کہ آپ کا دل کے خواہشات اتنے فنا ہو جائے کہ اس کے علاوہ سب اس کے طرف کا کرنے کا اور کوئی اس کے مقصد نہ ہو، چاہے وہ دین کا کام کرتا ہو یا دنیا کا کام کرتا ہو، اس کا اصول فنا سے وابستہ ہے، اور محبت ذاتی پیدا ہو جانے کے بعد ہے۔ آپ کا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذاتی محبت پیدا نہیں ہوتا، یہ میسر نہیں ہو سکتا۔ جہاں انعام و تکلیف دونوں مساوی ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کا اس کی طرف دل ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے تکلیفیں اور
نعمتیں جو اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے وہ دونوں ایک سے ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی چلتا ہے اپنا جسم لے کر کے، کافر ادھر تلواریں لے کھڑا ہوا ہے وہ اس کو مارنے کے لیے، اس کے لیے یہ تکلیف اس کے نہیں ہے کہ پیچھے میرے بیوی رہ گئی، میرے بچے رہ گئے، میرے زندگی ختم ہو جائے گی، میں فلاں ہو جائے گی، اس کے لیے وہ تکلیف اور وہ چیزیں سب اس کے لیے وہ دنیاوی برابر ہو گئی۔ تکلیف اور رنج سے بھی ایسے لذت گیر ہوتا ہے جیسے نعمتوں سے، وہ خواری اور تکلیفوں سے بھی اتنی لذتیں لیتا ہے نا، کیونکہ میں نے خود دیکھا کہ جس دنوں میں ہم نے اپنے استادوں اور اپنے راستے میں جن دنوں کا ہم لوگوں نے وہ مزے لیا، وہ لطف اٹھائے ہم نے اس تکلیفوں کا۔ مثال کے طور پہ مجھے ایک زمانہ یاد ہے کہ 4 مہینے تک ہمارے پاس وہ نہیں تھی، چینی نہیں تھی۔ آپ یقین مانیں اس چائے کے ساتھ ہمیں ایک میٹھا سا تھوڑا سا وہ ملا ہوا تھا، وہ ہم ادھر رکھتے تھے، اس چائے کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ یقین مانیں کہ آج کل کے تمام صبح کے ناشتے اس پہ قربان ہو جو اس دن ہم اس چیز میں کرتے تھے۔ اور جب ہم ایسے جگہ سوتے تھے کہ جہاں پر نیچے پتھر تھے اور اس کے کوئی وہ نہیں ہوتا تھا، نرم جگہ، وہ اس مزے کا لذت، اور ابھی ہمارے یہ پلنگ شلنگ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں نظر آتا ہے یار اس کا تو اب اس کے لیے جہاں انعام و تکلیف دونوں مساوی ہے، تکلیف و رنج سے بھی ایسے ہی لذت گیر ہوتے جیسے نعمتوں سے۔ اگر بہشت چاہتے ہیں، اگر وہ بہشت چاہتے ہیں تو وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے۔ اگر وہ دوزخ سے بچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے، میں اس کی ناراضگی کی وجہ سے وہ مجھے پسند نہیں، اور وہ جگہ مجھے اس لیے پسند ہے، لیکن اس کی عبادت کا جو توجہ ہے وہ رب العزت اور ذوالجلال کے رضا اور محبت کی وجہ سے ہے، وہ اس میں نہیں ہے کہ وہ اس لیے تو اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے ناراضگی کا مقام ہے، اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں تو وہ اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا مقام ہے۔ نہ بہشت سے خط نفس مطلوب ہے اور نہ دوزخ سے فرار اختیار کرنا، نہ انہوں نے جنت تک پہنچنے کے لیے اس راستے کو اختیار کیا ہوا ہے جو عبادت کر رہا ہے، اور نہ انہوں نے دوزخ سے فرار کے لیے اس کو استعمال کیا ہوا ہے جس طرح۔ اور پسند اور غیر مطلوب ہے، محبوب جو کچھ بھی کہتا ہے، جو بھی محبوب کرتا ہے، المحبوب جو وہ فعل کرتا ہے، المحبوب محبوب، محبوب جو کچھ بھی کرتا ہے وہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ اخلاص کی حقیقت، اپنا ٹیلی فون اٹھا وہ بنا لو پھر آپ کی نیند غائب ہو جائے گی۔ تو اخلاص کی حقیقت جو ہے یہاں سمجھ آتی ہے، عباد المخلصین، سمجھ گئے؟ اخلاص کی حقیقت اس جگہ ہاتھ آتی ہے، اور باطل الہوں سے نجات بھی اسی جگہ حاصل ہوتی ہے، صحیح؟ اور کلمہ توحید بھی اس وقت ہی درست ہوتا ہے۔ اب آپ کا کلمہ کا سمت جو ہے صحیح معنوں میں آپ کا کہ لا نہیں ہے کوئی چیز عبادت کے قابل دل میں رکھنے کی جگہ کے لیے الا اللہ بغیر وہ کے، تو اب آپ نے توحید کے اس مقام پر پہنچ گئے جس کا ہے، اس کے سوا محض رنج و تکلیف اٹھانے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ تو اگر آپ دنیا میں جو کچھ کر رہا ہوتا ہے تو پھر رنج و تکلیف ہی ہے وہ کر رہا ہے۔ محبت ذاتی کی بغیر، وہ محبت ذاتی جو حمد میں تھا، الحمدللہ، پھر اس مقام پہ چلے جاؤ جو ذاتی محبت والی بات ہے کہ بغیر رب العالمین اور صفات اور محبوب کی انعام و تکلیف کے ذریعے کی بغیر ہے، وہ محبت ذاتی نہ وہ رحمتوں سے اور نہ ان نعمتوں کے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے ان سے اس کے وابستگی ہے، اور صرف ذات تعالیٰ کے اللہ جس کا نام ہے وہ اس کے ساتھ تعلق کی بات ہے، اس کا مقام ہے۔ غیب والی بات ہے، فنا مطلق اس شرکت سوز محبت کی بغیر ہاتھ میں آتی ہے، تو اچھا فنا مطلق اس شرکت سوز محبت کی بغیر ہاتھ میں آتی ہے۔ عشق آن شعلہ اس کے چن بر فروغ، یہ وہ شعلہ ہے محبت کا، جب یہ دل میں آ گیا تو انہوں نے آپ کے دل میں جتنی غیر اللہ کی محبتیں تھیں ان کو جلا دیا، جیسے کہیں آگ لگ جائے نا تو باقی چیزوں کو تو جلا دیتا ہے،
تو فنائیت جو ہم کہہ رہے ہیں، فنائیت اس بات کی ہے کہ دل میں اتنی محبت آ جائے کہ آپ اس کے لیے جو کچھ غیر محبت ہے وہ اس کے سامنے جل جائے۔ ہر چیز جز معشوق باقی جملہ سو، عشق کا وہ شعلہ ہے کہ بغیر معشوق کا جو کچھ اس کو ملا اس نے ڈال دیا۔ تیغ لا در قتل غیر حق بران، انہوں نے کلمے کا لا کا جو تیغ ہے، تلوار ہے، انہوں نے اس کو چلایا۔ در نگر زان پس کے بعد ازلا چمان، جب انہوں نے لا کو سب تیغ چلا دیا تو پیچھے الا اللہ رہ گیا۔ ماند الا اللہ باقی جملہ رفت، بس الا اللہ رہ گیا دل میں، باقی سب چلے گئے۔ شاد باش اے عشق شروت سوز رفت، شاد رہے یہ ہمارے محبت اور عشق جو کہ تمام شریکوں کو جلا دیا۔ عشق وہ شعلہ ہے کہ جب، اب اس کا وہ ترجمہ وہ کر رہا ہے، عشق وہ شعلہ ہے کہ جب روشن ہو جاتا ہے تو معشوق کے سوا ہر شے کو جلا کے رکھ دیتا ہے، غیر حق پر لا کی تلوار چلا دیتا ہے۔ یہ تلوار چلنے کے بعد پھر دیکھ کہ لا کے بعد کیا ہے، صرف اللہ رہتا ہے، باقی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی شرکت کو پوری طرح جلا دینے والے عشق، تو شاد اور خوش رہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا کہ انسان کو اخلاص تک پہنچا دیتا ہے، صحیح۔ اب ہم آ جاتے اس کی طرف کہ عبادت سے مقصود ہمیشہ قرآن مجید اپنے ہر اس کے مقامات کا دوسری آیت سے اس کا تشریح اور تفسیر خود کرتا ہے کہ اس میں آگے سے اس کو اور زیادہ کھول دیتا ہے اس میں۔ تو جس طرح پیدائش انسانی سے، یعنی میرے پیدائش سے مقصد عبادت شرعیہ کا بجا لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے کہ انسان کے پیدائش کا وجہ جو ہے، مقصد جو ہے وہ عبادت بجا لانا ہے۔ ادائے عبادت سے مقصود، اب عبادت سے پھر کیا مقصود ہے کہ آپ کو کیا مل جائے؟ جس طرح پیدائش انسانی سے مقصود عبادت شرعیہ کا بجا لانا ہے، اسی طرح ادائے عبادت سے مقصود دولت یقین کا حاصل کرنا ہے۔ دولت یقین حاصل کرنا ہے، سعادت یقین حاصل کرنا ہے، مقام یقین حاصل کرنا ہے، جو حقیقت ایمان سے ممکن ہے۔ اب جب تک وہ ایمان مکملی طور پہ نہیں آتا ہے تو وہ عبادات میں وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اب عبادات سے اس وقت تک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین کے مقام تک پہنچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انسان سے، ہم سے یہ کہا کہ اس وقت تک اس کو عبادت کرتے رہو کہ جب تک تمہیں یقین کے مقام تک پہنچ جائے۔ میں اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہو، اس لیے کہ کلمہ حتیٰ جس طرح غایت کے معنی کے لیے آتا ہے، علیت کے لیے حتیٰ کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے غایت کے لیے لایا ہے، معنی علیت کے لیے بھی آتا ہے۔ علیت کے لیے ہونے کی صورت میں تقدیر عبادت یوں ہوگی اجل ان یأتیک الیقین، یعنی تاکہ تم کو یقین حاصل ہو جائے، گویا وہ ایمان جو ادائے عبادت سے پہلے ہوتا ہے۔ دیکھو میں نے آپ سے کہا کہ میں تمام مقامات کو آپ کے بزرگوں کے الفاظ اور ان کی کیفیات میں کیا اس سے، تاکہ ہم تو ان کے جوتوں کے خاک کے برابر نہیں کہ ہم اپنی بات کریں، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو لفظ وہ رکھتا ہے، وہ بول رہا ہے وہ اس حقیقت کی طرف، گویا وہ ایمان، یعنی وہ ایمان جو عبادت سے پہلے ہوتا ہے وہ صورت ایمان ہے۔ گویا وہ ایمان جو عبادت سے پہلے ہوتا ہے وہ صورت ایمان ہے، نہ کہ حقیقت ایمان۔
جیسے یہاں یقین سے تعبیر کیا گیا ہے، جب تک ہمارا ایمان عبادت کی کمال کی بغیر ہے تو وہ صرف ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، آمنو کے دوبارہ آمنو کو پھر دوبارہ یا کہ تم ایمان لیاؤ، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو ایمان لیاؤ، یعنی اے صورت ایمان لانے والو عبادت معمورہ کی ذمہ داریوں کے ادا کر کے حقیقت الایمان لیاؤ۔ تو ایاک نعبد کا لفظ ہے، فنا بقا سے مقصود۔ اب جو ہم کہتے ہیں کہ فنا مل گیا اور بقا مل گیا، یہ دو مقامات۔ اب فنا سے مقصود کی ولایت اسی دولت کے حاصل کرنے سے عبارت ہے۔ یہ جو ہم فنا کی بات کرتے ہیں اور بقا کی بات کرتے ہیں، یہ اصل میں وہ یقین کی بات ہے کہ عبادت اس وقت تک آپ کا ہو کہ آپ کا یقین آ جائے، تب آپ فنا اور بقا میں چلے گئے۔ یہی یقین ہے اور بس۔ اگر فنا فی اللہ اور باقی باللہ اور بقا باللہ سے کوئی معنی مراد لے جس سے حق تعالیٰ کے مخلوق میں حلول کا وہم پڑے تو یہ بلا شبہ الہاد اور بے دینی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے فنا فی اللہ، میں اللہ میں فنا ہو گیا، نعوذ باللہ اللہ میرے اندر حلول کر گیا ہے، تو یہ تو پھر وہی شیطانی والی باتیں ہو گئی اگر اس کا وہ سمجھتا ہے، یہ تو اور راستے ہو گئے۔ ابراہیم بن شیبان جو مشائخ طبقہ رابعہ میں سے ہے، قدس اللہ تعالی اسرارہم، فرماتے ہیں، ایک شیخ شیبان جو مشائخ طبقات اربعہ میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں فنا اور بقا کا علم اخلاص وحدانیت، دوبارہ سن لیں اس کو، فنا اور بقا اس کی حقیقت اخلاص وحدانیت، خالص ہو جائے اللہ کے لیے، اس اخلاص کا نام جو ہے وہ، اور دوسرا صحت عبودیت کی آپ کا عبادت صحت یاب ہو جائے، وہاں پہ اخلاص ایمان کے ساتھ آپ کا خالص و عبادت کے گرد گھومتا ہے، ان دو چیزوں کے گرد گھومتا ہے، فنا اور بقا، اخلاص وحدانیت اور صحت عبودیت، عبادت کی صحت، اس کے ماں سوا سب مغالطے اور بے دینی کی باتیں۔ آپ کو صحت کرنا پڑے گا اس کے اخلاص کا، اور آپ کو لانا پڑے گا اس کو، تاکہ عباد المخلصین میں ہو جائے، خالص ہو جائے اس کے لیے دین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ایمان جو ہے یہ عبادت سے یقین میں آ جائے، وہ ایمان جو پہلے تھا وہ ایک صورتی ایمان تھا، اور جب وہ عبادات میں سے گزرے گا تو اب اس کو صحیح ہے، یہ تو ہو گیا۔ اب میں تھوڑا سا اس کو اور کسی اور حوالے سے اس کو دوسرے رخ سے دے کہ یہ جو صحت ہے یہ کیا ہے، اخلاص کی صحت، تو اس کو تھوڑا سا اور کھولیں گے۔ اس گروہ کی محبت جو ان کے پہچان پر مرتب ہوتی ہے خداوند تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ دیکھیں الہی تو نے اپنے دوستوں کو، میرے خیال میں یہ ہے 107، سبحانہ و تعالیٰ جی، لہٰذا یہ بات سمجھ لینا چاہیے، پہلے بیمار کے مرض کا ازالہ کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ طبیب آپ کی پہلے بیماری کا علاج کرتے ہیں، پھر آپ کو غذا پہ لے آتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ مناسب غذاؤں کے ذریعہ اسے اصل قوت و طاقت کی طرف۔ پس انسان جب تک مرض قلبی میں مبتلا ہے، انسان جب تک مرض قلبی میں مبتلا ہے، فی قلوبہم مرض، کوئی عبادت و طاعت اس کے لیے نفعمند نہیں بلکہ مضر ہے۔ عبادت کو اور اس سے یقین کو، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو مقام ہے، پہلے اس کی بیماری کو دور کرنے پڑے گی، اور اس کے بغیر تمہیں وہ نہیں آئے گا۔
جس طرح رب تعالی للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں حالانکہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ حدیث مشہور ہے، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظمأ۔ وظمأ کے بعد بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوا بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث ہے۔ قلبی امراض کے حکیم بھی پہلے، یعنی مشائخ یا ہمارے اس اساتذہ کرام، یہ جو اس کام کے مامور ہے، اس کام کی صلاحیت رکھتے ہیں، پہلے مرض کے ازالے کا حکم دیتے ہیں۔ اور مرض قلبی کیا ہے؟ تھوڑا اس کو بھی کھولیں۔ مرض قلبی دل کے غیر خدا کے ساتھ گرفتار ہونے کا نام ہے۔ وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے دل غیر اللہ کے ساتھ گرفتار ہو گیا ہے، تو آپ بلکہ غیر حق کے ساتھ گرفتاری اپنے ذات کے ساتھ گرفتاری ہے۔ غیر حق کے ساتھ اگر آپ گرفتار ہے تو اپنے ساتھ گرفتار ہے، اپنے نفس کے ساتھ، کیونکہ ہر شخص جو کچھ چاہتا ہے اپنے ذات کے لیے چاہتا ہے، کیونکہ جو شخص جو بھی چاہتا ہے وہ اپنے ذات کے لیے چاہتا ہے۔ اگر اولاد سے دوستی کرتا ہے تو اپنے ذات کے لیے دوستی کرتا ہے، اسی طرح مال و دولت اور سرداری اور مرتبے کی محبت سب کچھ اپنی ذات کے لیے، پس فی الحقیقت اس کا معبود اس کی خواہش نفس ہے۔ جب تک اس گرفتاری سے خلاصی نصیب نہ ہو، نجات کی امید بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے عقل مند علماء اور صاحب دانش حکماء پر اس مرض کے ازالے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تو ہو گیا۔ اب آگے چل کر کے یہ توحید جو میں نے کہہ دیا کہ توحید جو ہے وہ وحدانیت کا، کہ امراض باطنی جو ہمارے اندر کی بیماریاں ہیں، کیا ہے؟ امراض باطنی اور علل معنوی، اندرونی علل۔ آپ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، علیل ہوں، علیل، تو بیمار کا اندرونی باطنی بیمار امراض اور بیماری، سب سے بیماری دل کے غیر حق سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ گرفتاری ہے۔ جب تک اس گرفتاری سے پوری طور پر نجات حاصل نہ ہو، سلامتی قلب کا نصیب ہونا محال ہے۔ سلامتی قلب کس کے ساتھ آئے گا؟ اس نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بقلب سلیم کے ساتھ۔ ہم نے کیا کرنا ہے ساری زندگی کی کوشش، بدنس ہے، جب ہم نے غیر حق تعالیٰ کے ساتھ گرفتاری ہے، جب تک اس گرفتاری سے پوری طور پہ نجات حاصل نہ ہو، سلامتی قلب کا نصیب ہونا محال ہے۔ کیونکہ اس ذات اقدس جل و سلطان و تعالیٰ کے لیے کسی اور شے اور کی شرکت قطعاً کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دل قلب سلیم چاہیے، اس کا اس دل میں کسی اور کی شرکت بالکل اس کے گنجائش نہیں ہے۔ یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ شریک کو غالب کر دیا جائے؟ نہایت بے حیائی کی بات ہے کہ غیر حق سبحانہ و تعالیٰ کے محبت کو حق تعالیٰ کی محبت پر اس طرح غالب کر دیا جائے کہ حق تعالیٰ کی محبت اس کے آگے بالکل معدوم ہو کر رہ جائے یا مغلوب ہو جائے۔ تم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں نہیں نظر آئے اور تمہیں صرف ان چیزوں کی محبت ادھر نظر آئے جس کے لیے تم سب کچھ کرتے ہو، اور وہ محبت ایسے مر جائے تیرے اندر، ایسے مغلوب ہو جائے، ایسا نیست ہو جائے کہ تمہارا دل اس کی بیمار بن جائے، اور تم اس دل کو لے کر کے اس کے پاس جائے گے، مالک یوم الدین کے پاس۔ تو الحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور قلب کے غیر حق کے ساتھ گرفتار ہونے کی علامت یہ ہے۔ اب قلب کا غیر حق کے ساتھ گرفتاری کا علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ کہ قلب ما سوا کلیتاً بھول جائے، کہ قلب ما سوا ہر چیز کو بھول جائے،
اور اشیاء کو پوری طور پہ اس طرح فراموش کر دے کہ اگر تکلف سے بھی اشیاء کو یاد رکھنا چاہے تو یاد نہ آئے. اس کی کیفیت ایسے وہاں تک لے جانا ہے جب تک تمہیں وہ ساری یقین آ جائیں گے کہ اس کو عبادت کرو. وہاں تک جو طریقہ تمہیں دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا گیا ہے، اس عبادت کو اس وقت تک آپ نے اس جگہ تک پہنچانا ہے، کمال تک، کہ آپ کے دل کی کیفیت یہ ہو جائے کہ غیر حق سبحانہ و تعالیٰ کو اگر کسی اور چیز کو تم زبردستی بھی دل میں جگہ دینا چاہو تو وہ گنجائش نہ بنے اس کی. تو اشیاء کے ساتھ گرفتاری کے اس مقام میں کیا گنجائش؟ یہ حالت اہل اللہ کے نزدیک فنا سے تعبیر ہوتی ہے. اس کو کہتے فنا. اور یہ فنا اس راہ میں قدم اول ہے. یہ اول قدم ہے کہ آپ اپنے دل کو فنائیت کی طرف لے جائیں گے عبادتوں سے اور ان چیزوں سے. اور یہ مقام انوار قدم کے ظہور کا مبدا اور معارف و حکم کے ورود کا منشا ہے. اس حالت کے بغیر خاردار درخت پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے. کانٹوں پہ ہاتھ پھیرتے رہو، بس اس حالت کے بغیر اگر ہے تو کرتے رہو. پیدائش انسانی سے مقصود، پیدائش انسانی سے کیا ہوا؟ پیدائش انسانی سے مکتوب وظائف بندگی ادا کرنا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے طرف دوام توجہ ہے. اور یہ معنی سید الاولین والآخرین علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. یہ مقام آپ کو بغیر ان کے اور اصحاب کے اس راستے کے بغیر اتباع جو اس کا نہیں کرو گے تو اس مقام تک کہ جو صرف دل کو پاک کر کے اللہ کی طرف کریے، ان کی طریقہ اور ان کی پیروی اور ان کے راہ پہ چلنے کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں قولاً، فعلاً، ظاہراً، باطناً، عملاً، اعتقاداً کامل اتباع نصیب کرے. جب تک یہ سب چیزیں اس میں شامل نہیں ہوگی ان کی اتباع میں، کیا؟ قول، فعل، ظاہر، باطن، عملاً، اعتقاداً. حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اگر کوئی چیز مقصود ہے تو وہی معبود ہے. آپ کو جو چیز بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کی ان چیزوں میں قولاً، فعلاً، ظاہراً، باطناً، عملاً اور عقیدتاً، جو چیز اس میں سے کوئی چیز آپ کا رکاوٹ بن جاتا ہے یہ آپ کا معبود ہے. آپ نے اس کو اتار دیا اور اس کو جگہ دے دیا. دوبارہ کہوں یا سمجھ آ گئی؟ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اگر کوئی چیز مقصود ہے اس میں سے تو وہی معبود ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے اس وقت تک نجات غیر حق تعالیٰ کی عبادت سے. دوبارہ سن لیں، غیر حق جو اللہ کی بغیر چیزوں کی ہم عبادت کرتے ہیں دل میں بٹھائے ہوئے، غیر حق تعالیٰ کی عبادت سے اس وقت نجات نصیب ہوگی جب کہ خداوند جل وعلا کے سوا کوئی چیز مقصود نہ رہے. اگرچہ وہ مقاصد اخروی بہشتی نعمتوں میں کیوں نہ ہو، اگرچہ یہ مقاصد حسنات میں ہے لیکن مقربین کے نزدیک سیئات میں داخل ہے. جبکہ اخروی امور کو مقاصد قرار دینے کی نوعیت یہ ہے تو امور دنیوی کو مقاصد قرار دینے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اگر وہ دینی چیزوں کے لیے عبادت کو مقصد نہیں رکھتا ہے تو باقی تمہارے جس چیزوں کے لیے تم اتنا سب ہم تگ و دو کر رہے ہیں ان کی کیا گنجائش بنتی ہے؟ صرف اس کے لیے ہے. اور اس کی محبت گناہوں کی جڑ ہے. کس کی؟ اور اس کے چاہنے والے لعنت درد کے مستحق ہے. اس لیے الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی. اس لیے فرمایا حدیث شریف میں دنیا ملعون ہے اور اللہ کے ذکر کے سوا جو دل میں کچھ بھی ہے وہ بھی ملعون ہے. اب توحید جس کو ہم ذکر کر رہے تھے کہ توحید کے لیے وہ جو حقیقت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بات کر رہے ہیں. توحید دل کے ما سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کے توجہ سے خالی کرنے کا نام ہے. ہم تو کہتے ہیں موحد ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید تب قائم ہوگی آپ کے اندر جب آپ کا دل
بغیر حق سبحانہ وتعالیٰ کی توجہ سے خالی کرنے کا نام ہے۔ جب تک دل ما سوا کی گرفتاری میں مبتلا ہے، اگرچہ تھوڑی سی گرفتاری ہی کیوں نہ ہو، بندہ ارباب توحید سے نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے؟ اس دولت کے حصول کی بغیر واحد کہنا اور واحد جاننا، اس کے بغیر واحد بولنا اور واحد جاننا ارباب حصول کے نزدیک فضولیات میں سے ہے۔ آپ بولتے رہو۔ ہاں، واحد کہنا اور واجد جاننا جو تصدیق ایمانی میں معتبر ہے وہ ضروری ہے، لیکن وہ دوسرے معنی میں ہے۔ اس کو واحد کہنا اور واجد جاننا جو تصدیق ایمانی میں معتبر ہے، پہلے اقرار کی میں نہیں بات کر رہا ہوں کہ آپ اقرار نہ کرو، وہ بولنا ضروری ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس کے ثمرہ یا اس کی حقیقت تب ہوگی کہ جب آپ اس میں سے اس کی حقیقت تک پہنچیں گے، لیکن وہ دوسرے معنی میں لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، اس لیے کہا گیا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے بغیر اور کوئی موجود نہیں ہے اس کے بغیر کے درمیان فرق بالکل واضح ہے۔ ایمانی تصدیق قبیل علم سے ہے اور وجدانی ادراک قبیل حال سے ہے۔ وہ ایمان جو ہے ہمارا جو علم سے ہے تصدیق کرنا، اور یہ تصدیق کرنا وجدانی ادراک جو ہے یہ حال سے ہے، آپ کے دل کی کیفیت سے وابستہ ہے۔ حال حاصل ہونے کے قبل سے گفتگو کرنا منع ہے۔ اب اس کو آگے ہم اگر لے جائیں گے تو اس میں گفتگو کرنا جو ہے وہ منع ہے کہ کچھ لوگ یہاں تک اگر نہیں پہنچے ہیں تو اب اس کا ایک مثال عبادت کا دیتا ہے۔ مثال کو اب لے لیتے ہیں نماز میں۔ عبادت میں لذت اور اس کے ادا کرنے میں رنج و تکلیف کا رفع ہو جانا حق سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے۔ جب آپ عبادت کریں گے اور اپنے استاد کے تحت حقائق کی طرف آئیں گے تو ایک سب سے پہلی بات جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ کا عبادت میں رنج اور تکلیف جو ہے وہ باعث خوشی بن جائے گی، باعث تکلیف نہیں رہے گی۔ رنج و تکلیف کا رفع ہونا حق سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، خاص کر ادائے نماز میں۔ آپ ادھر سے شروع کر لیں کہ سب سے پہلے نماز کا جو غیر منتہی کو میسر نہیں، علی الخصوص فرض نماز کی ادا میں، یہ جو عام طور پہ ہے وہ میسر نہیں ہے بغیر اس کے کہ آپ اس چیزوں کو محسوس نہ کریں، حاصل نہ کریں۔ کیونکہ ابتدا میں نفل نماز کی ادا کرنے میں لذت نصیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے عبادت شروع کر دیا، شروعات میں سے ہم نے اپنی طالب علم کو دیکھا ہے کہ وہ جب نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس کو مزہ آتا ہے کہ یار میں نے اتنا حساب کر لیا، صحیح ہے، اور اس کے نزدیک ادائے فرض ہی کار عظیم کا، اور بندہ ادائے نوافل میں اپنے آپ کو بیکار کچھ، کیونکہ ابتدا میں نفل کی نماز ادا کرنے میں لذت نصیب ہوتی ہے اور نہایت و نہائی میں پہنچ کر لذت کے یہ نسبت ادائے فرض کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ابتدا سے جب وہ انتہا کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ نماز میں فرض میں وہ لذت محسوس کرتا ہے کہ اس کا زیادہ تر کس کو فرض کو زیادہ توجہ اور خلوص اور خالص اور حضور اور خضوع کے ساتھ وہ ادا کرتا ہے، اس کے بجائے، اور بندہ ادائے نوافل میں اپنے آپ کو بیکار تصور کرتا ہے۔ اس کا یہ مزہ جو اس میں نوافل میں تھا پہلے کہ میں اتنا پڑھ رہا ہوں، میں اتنے نفل کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں گنتی میں ذرا بڑھا رہا ہوں اس کو۔ جب اس حقیقت کو وہ پہنچ گیا کہ اس کا دل کیفیات کے ساتھ وابستہ ہو گیا عبادت میں، تو ان کو ان چیزوں سے جس سے اس کے نفس کا وہ ہے کہ میں نے یہ چیز کیا، اس کے بجائے وہ جو حکم الہی فرض والا ہے اس کا زیادہ آرامش اور سکون اور لذت فرض میں آتا ہے، صحیح ہے، اور اس کے نزدیک ادائے فرض ہی عظیم قرار پاتا ہے۔ اس کو پہلے ساری چیزیں لذتیں جو ہے اس میں کرتا ہے، بعد میں اس کو نفلیات میں مزہ آنا ہوتا ہے۔ اس کا مزہ جو ہے وہ جو پہلے والے مزے سے ہے جو وہ کر رہا تھا کہ اپنے کہ میں ان چیزوں سے بہتری محسوس کر رہا تھا، وہ صرف نماز سے فرض کے رب کے اس حکم کو بجا لانے کے لذت میں جو اس کے ذات کے ساتھ وہ محبت پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے جو اس میں ہوتا ہے، یہ بات علم میں ہونی چاہیے اور یہ بات آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نماز ادا کرتے وقت جو لذت
نصیب ہوتی ہے، نفس کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب آپ نماز میں لذت آپ کو احساس ہوتا ہے، اس میں نفس کے کوئی وہ نہیں ہے، وہ کوئی مزہ نہیں لیتا اس سے، بلکہ وہ اس لذت کے حالت میں نالہ و فغان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ نیند کا ٹائم ہے، وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوگا ڈیوٹی کا ٹائم ہے، وہ آپ کو بار بار آپ کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے بہانے کرے گا۔ وہ کبھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ نہیں تھوڑا ٹھہر جاؤ اس میں۔ وہ آپ کے لیے اس لذت میں ہمیشہ رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا، اس لذت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے جو اس کو ملتا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا بلند مرتبہ ہے، ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہے۔ اللہ مبارک کرے ایسے لوگوں کو جس کے نماز میں ان کو ایسی کیفیت محسوس ہوتی کہ لذت ہو اور نفس سے اس کو تنگی ہو، کیونکہ پہلے کھڑے ہونے میں اس کو تنگ کر رہا تھا، جب کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تقسیم کرتا ہے کہ یہ کام بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے اس کے لذت کے لیے۔ اگر وہ اس لذتوں سے فارغ ہو کر کے اس کو لذت مل رہا ہے اور اس کو وہ تنگ نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاموشی کی طرف ہے اور اس کو حقیقت آ گیا ہے۔ تو ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہو۔ ہم جیسے دیوانوں کے لیے اس طرح کی گفتگو ہی غنیمت ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہم تو گفتگو ہی کر سکتے اس نماز کی کیفیت میں۔ یہ بات بھی جان لیں، اب آپ اس بات کو بھی ذہن میں لے آئیں، جان لیں کہ دنیا میں رتبہ نماز آخرت میں رتبہ رویت کی طرح ہے۔ اس دنیا میں نماز کا اور آخرت میں آپ کا اعلیٰ مقام کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، دیدار کرتے ہیں۔ اس دنیا میں عبادات میں سب سے مقام جو جس طرح آخرت میں اللہ کا رویت کا کیفیت ہے، اس میں نماز کی وہ کیفیت ہے۔ اس لیے فرمایا وسجد وقت سجدہ کرتے جاؤ اور قریب تر ہو جاؤ۔ نماز وہ چیز ہے جو آپ کو اس کیفیات قلبی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانے کے لیے کرتا ہے۔ یہ بات دوبارہ سن لے، یہ بات بھی جان لے کہ دنیا میں رتبہ نماز آخرت میں مرتبہ رویت کی طرح ہے۔ جیسا آپ آخرت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ سورہ طٰہٰ جب یہ کبھی کبھی صبح نماز میں پڑھتا ہے اتنا مزہ آتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اپنی آواز میں جنتیوں کو قرآن سناتا ہوں، تو یہ آیت طٰہٰ سنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس دنیا کا جو سارے مزے لذت ہے وہ دیدار الہی میں ہے، چونکہ اس دنیا میں آپ دیدار نہیں کر سکتے، اور حقیقت آپ کی نماز میں ہے۔ معراج کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہیں، تو سالک کے لیے حقیقت اس وقت کھولتی ہے جب اس کو نماز میں وہ قربت، تو نماز قربت ہو گیا اور اس کے حساب سے وہ جو ہے وہ آخرت میں رویت ہو گیا۔ صحیح ہے، دنیا میں نہایت قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں نہایت قرب دیدار خداوندی کے وقت ہوگا۔ یہ قربت کا اس دنیا کا مقام کا قربت ہے، وہ اس دنیا کے قربان کا وہ ہے۔ مجھے یہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے جب میں آتا ہوں، صبح 2 آدمی ہوتے یا 3 آدمی ہوتے یا نماز کوئی پڑھا رہا ہوتے، مجھے یہ ہوتا ہے، خدا گواہ ہے کہ مجھے اس کا کوئی وہ نہیں ہے، کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار اس کے قربت کدھر گیا، کہ صبح کے قربت میں اس کو کچھ نہیں ہوا اس کو اٹھانے کے لیے، اس کا جو مجھے افسوس ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں کہتا ہوں میں گوٹھ میں نہ رہوں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ مجھے نظر ہی نہ آ جائے، اور پھر میں ہی لڑوں گا نا تو برا تو میں بن جاؤں گا نا کہ آپ لڑ رہے۔ مجھے اس پہ افسوس نہیں ہوتا، مجھے اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ لذت والے کم ہو گئے، وہ لذت والے کم ہو گئے جو یہاں سے لذت ہے، کیونکہ آپ کے تمام معنویات کا جو لب لباب اور جو مظہر ہے کہ ظاہر ہوگا کہاں، وہ مسجد ہوگا۔ اگر کسی پہلوان اور دلیر کا صاحب کچھ دعوے کرتا ہے کہ میں ایسے لشکر کاٹوں گا، تو کب پتہ چلتا ہے؟ جب وہ جنگ کے میدان میں ہو جائے۔ اس سے پہلے کھانا کھا کر کے اگر ہم اچھے بیٹھے ہوئے، چائے بھی پی ہوئی ہے اور سب کچھ ہے، تو ہم تو جنگ کے بہت باتیں کریں گے، لیکن میدانی جنگ میں پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ حاضر ہیں۔ تو نماز سے اس کا پتہ چلتا ہے، مسجد سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مسجد کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک غلام تھا اور ایک آقا تھا، وہ اس مثال کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اس کی کھڑکی تھی اس کی مسجد کی، تو غلام اندر چلا گیا۔ تو غلام جب اندر چلا گیا تو وہ کافی دیر نماز پڑھتا رہا، ایک باہر تنگ ہو گیا،
تو جب تنگ ہو گیا تو اس نے اس کو آواز دے دیا کہ نکلو باہر. اس نے اندر سے جواب دے دیا کہ باہر نہیں آنے دے رہا ہے. تو اس نے کہا اچھا. اس کے بعد دوبارہ جب اس کو کہا باہر آ جاؤ، پھر ٹائم گزر گیا تو اس نے بولا، تو وہ کھڑکی سے وہ جو آقا تھا اس کا، تو وہ سا جو غلام جو تھا اس نے ایسا اندر دیکھا کوئی نہیں. اس کو غصہ آ گیا. اس نے بولا بھائی کون ہے جو تمہیں نہیں باہر آنے دے رہا ہے؟ مجھے تو کوئی نہیں نظر آیا. تو غلام نے کہا جو آپ کو اندر آنے نہیں دے رہا ہے مجھے باہر نہیں جانے دے رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں جو روکا ہوا ہے کسی چیز نے اندر آنے نہیں دے رہا ہے صبح نماز میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم بہت دور ہیں اور ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا کہ ہم یہاں تک آ جائیں. پہلے میں، پھر بعد میں ہمارے اولاد، پھر تمام مسلمانوں کے پاس یہ بات جان لیں کہ دنیا میں رتبہ نماز آخرت میں رتبہ رویت کی طرح ہے، اور دنیا میں نہایت قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے، اور آخرت میں نہایت قرب دیدار خداوندی کے وقت ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں. باقی عبادات نماز کے وسائل اور ذرائع ہیں. باقی جتنی آپ کی عبادات ہے وہ نماز کے ذرائع ہے اس کو ٹھیک کرنے کے، تاکہ وہ سب کچھ کر کے نماز آپ کا ہو جائے. اور نماز مقاصد میں سے ہے، تو نماز اور وہ اندر جو دل کی کیفیت، یہی مقاصد ہے کہ توجہ اللہ ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد مصطفى، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. آمين.